دل کی کیفیات پر انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی بہت تفصیل سے ہم کلام کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ تو میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پہلا طبقہ وہ ہے جو نہ عبادت کرتا ہے، نہ جسم کے جھکنے کو مانتا ہے، نہ روح کے جھکنے کو مانتا ہے۔ دوسرا وہ ہے، وہ کہتا ہے ہمارا جسم تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، روحانی کیفیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے ہماری روح پہلے سے پہنچی ہوئی ہے۔ یہ وہ تیسرا طبقہ ہے۔ ہمارے پیر صاحب وہ تو پہنچے ہوئے ہیں بھائی، انہیں نماز کی کیا ضرورت؟ جب ان کی روح پہنچی ہوئی ہے تو جسم کو جھکانے کی کیا ضرورت؟ ان پر ایسی روحانی کیفیات طاری ہو چکی ہیں، روحانی طور پر وہ ایسے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھتے، نہ بھی پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی روح پہنچی ہوئی ہے۔ روح کہیں پہنچ چکی ہے بھائی، کہاں پہنچ چکی ہے؟ یہ تو بتاؤ کہاں پہنچ چکی ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں ان کی باطنی کیفیات ایسی بن چکی ہیں۔ یاد رکھیے جب انسان کی باطنی کیفیت بن جاتی ہے اور وہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو وہ خارج میں ظہور کی صورت اختیار کرتی ہے۔ انٹرنل فیلنگز ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن چاہتی ہیں۔ اگر باطنی کیفیت درجہ کمال تک پہنچی ہے تو وہ خارج میں ظہور پذیر ہوگی۔ اگر آپ کا دیکھیں دل خوش ہے نا تو چہرے پر 12 نہیں بجے ہوں گے، آپ مسکرا رہے ہوں گے۔ باطن خوش ہے تو آپ کسی کو گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے، آپ کسی سے غصہ نہیں کر رہے ہوں گے، جھگڑے نہیں کر رہے ہوں گے۔ اور اگر جھگڑے کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور پھر کہیں کہ وہ فلاں صاحب بھائی خوش ہیں، باطن خوش ہے، ظاہر کی کوئی پرواہ نہیں بھائی۔ اگر باطن خوش ہے تو باطنی خوشی، داخلی خوشی خارج میں ظہور دکھاتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی روح جھکی ہوئی ہے اور ان کی یہ کیفیت درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے تو وہ روح کا جھکنا اور روح کی یہ باطنی کیفیت اگر درجہ کمال تک پہنچی ہے تو وہ خارج میں ظاہر ہوگی۔ اور اگر وہ خارج میں نماز کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، تقوی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا ماننا یہ ہے کہ روح اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوئی، وہ کہیں اور پہنچی ہوئی ہے، وہ شیطان کے تلوے چاٹ رہی ہے، وہ وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اور یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روح پہنچی ہوئی ہے، بھائی کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی نہ۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے تو پھر وہ ظہور کے راستے اختیار کرے گی۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے۔ پہلا وہ طبقہ ہے جو نہ روح کو جھکاتے ہیں نہ جسم کو جھکاتے ہیں، مست لوگ ہیں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، قبر میں دیکھ لیں گے۔ یہ محروم لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جسم سے عبادت کرتے ہیں، روح کے تصور کو ہی نہیں مانتے، روحانی کیفیات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ روح پہنچی ہوئی ہے اور وہ عبادت نہیں کرتے، کہ جس طرح دور حاضر میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر سب پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان پر یہ کیفیت یوں ہوتی ہے کہ پھر انہیں دنیا کی خبر نہیں رہتی۔ یہ نہیں کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ کہتے ہیں اب پہنچ چکے ہیں، اور جب مرید شیرنی تقسیم کر رہے ہوں تو نوٹ ٹھیک ٹھاک گن رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں پکے ہیں، دنیا کے معاملات میں پکے ہیں، کھانے میں پکے، ہر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن کیا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے، جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت یار لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مجذوب نہیں ہے، یہ جذب کی وہ کیفیت ہے کہ انسان دنیا کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے، ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب جامی اور دیگر ساتھی، ہم آج سے غالباً 10 سال پہلے ایک سفر پر تھے، راستے میں رکے تو ایک پیر صاحب کی ایک محفل تھی، بہت بڑی نشست تھی، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو کچھ مرید، اقبال کہتا ہے مرید تو نماز پڑھتے ہیں، پیر لوگ نہیں پڑھتے۔ ہاں، تو وہ کیا ہوا کہ مرید نماز پڑھ رہے ہیں، پیر صاحب نہیں پڑھ رہے۔ بھائی ہم نے سوال کیا کہ پیر صاحب کیوں نہیں نماز ادا کر رہے ہیں؟ یہ روحانی طور پر مدینہ المنورہ میں نماز ادا کرتے ہیں، روح ان کی مدینہ المنورہ میں پہنچی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا بھائی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا تصور ہے؟ تو تھوڑی دیر ہم نے انتظار کیا، جب لنگر کھانے کا وقت آیا تو بریانی سامنے ہے، تو ہم نے کہا بھائی یہ لنگر بھی پھر مدینہ شریف میں کیوں نہیں کھاتے؟ جب کھانے کا وقت ہو تو اس وقت جسم کے تقاضے ہیں، اور جب عبادت کا وقت ہو اس وقت روح مدینہ المنورہ میں پہنچی اور وہاں عبادت کر رہی ہے۔ تو محترم اس کو میں مزید کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو جذب کی کیفیت ہے اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ فلاں شخص مجذوب ہے، دنیا کے حوالے سے کسی حوالے سے مجذوب نہیں ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں یہ مجذوب ہو گیا ہے، اس کی ایک روحانی کیفیت بن چکی ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، علیہ باللہ روزہ فرض نہیں ہے، عبادت فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ اسی حج کی کیا ضرورت بھائی؟ اس کے دل کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اور اسی دل کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے اسی کے گرد یہ طواف کر رہا ہے، اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ علیہ باللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔